روئے زمین پر رونے والے روتے ہیں، آنسو بہانے والے آنسو بہاتے ہیں۔ کوئی کسی کے غم میں روتا ہے، کوئی کسی کی جدائی پر روتا ہے، کوئی کسی کی محبت میں روتا ہے، کوئی کسی کی میت پر روتا ہے۔ رونے والے روتے ہیں، آنسو بہانے والے آنسو بہاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کوئی آنسو اتنا قیمتی نہیں ہوتا جتنا قیمتی خوف خدا میں نکلنے والا آنسو قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ کے سچے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی تنہائی میں اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی خوف کی وجہ سے، اللہ کی ڈر کی وجہ سے روئے اور اس کی آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، خوف خدا میں جو آنسو نکلتے ہیں وہ آنسو جو ہے زمین پر بعد میں گرتے ہیں، اس سے پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، جو آنسو خوف خدا میں نکلتے ہیں، یہ آنسو کتنا قیمتی اور کتنا اہم ہے کہ یہ آنسو جسم کے جس حصے پر لگ جائے، جسم کے جس حصے سے مس ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس حصے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، جو خوف خدا میں جو آنسو نکلتے ہیں وہ کتنا قیمتی اور کتنا اہم ہوا کرتا ہے۔ آئیے، علماء فرماتے ہیں ایک مبلغ تھا، اس کا انتقال ہوا، وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے بندے میں تجھے دوزخ میں بھیجنے لگا، لیکن تیرا ایک عمل مجھے پسند آیا، جب میں تیرے سارے گناہ معاف کر رہا ہوں اب میں تجھے جنت عطا کر رہا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد اس بندے نے عرض کیا، یا اللہ، اے میرے پروردگار، آخر تجھے میری کون سی نیکی پسند آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے بندے، ایک مجمع میں، ایک محفل میں تو بیان کر رہا تھا، لیکن اسی محفل میں، اسی مجمع میں میرا ایک ایسا بندہ تھا جس کے دل میں میرا کبھی بھی خوف پیدا نہ ہوا، لیکن تیرے بیان سننے کے بعد، تیرا بیان سننے کے بعد اس کے دل میں میرا خوف پیدا ہوا، اور میرے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نکل آیا۔ اسی ایک آنسو کے صدقے میں نے اس کی بھی بخشش کر دی، اسی ایک آنسو کے صدقے اس مجمع میں جتنے بھی بندے تھے میں نے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور جا اسی ایک آنسو کے صدقے میں نے تیرے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میرے عزیزوں، جو خوف خدا میں آنسو نکلتے ہیں یہ کتنا قیمتی ہوا کرتا ہے، کتنا اہم ہوا کرتا ہے کہ یہ آنسو جو ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے، یہ آنسو جو ہے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، حدیث پاک میں آتا ہے میرے عزیزوں کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اور دوزخ سے ایک جو ہے بہت بڑا آگ کا شعلہ نکلے گا، اور وہ شعلہ جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیوں کی طرف رخ کرے گا۔ یہ منظر دیکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان ہو جائیں گے کہ یہ آگ کا شعلہ جو ہے دوزخ سے نکلا اور یہ میری امت کی طرف رخ کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ میری امت کو جلا کر کے راکھ کر دے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوں گے، اور وہ جو ہے ایک چھوٹا سا پانی کا پیالہ جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس پیالے سے چلو بھر پانی اس شعلے پر ڈال دے۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا شعلہ، دوزخ کا اتنا بڑا شعلہ، اور کہاں چلو بھر پانی؟ فرماتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلو بھر پانی اس شعلے پر ڈالیں گے تو اتنا بڑا شعلہ بجھ جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے، اے جبرائیل، تو یہ پانی کہاں سے لایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ کے امتی خوف خدا کی وجہ سے روتے تھے اور ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے تھے، میں نے ان آنسو کے پانی کو جمع کر لیا تھا، میں نے ان آنسو کے پانی کو اکٹھا کر لیا تھا، اور ان پانیوں نے، ان آنسوؤں نے آج اتنے بڑے شعلے کو بجھا کر کے رکھ دیا، اتنے بڑے شعلے کو جو ہے ٹھنڈا کر کے رکھ دیا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، تو پتا
چلا جو خوف خدا میں آنسو نکلتے ہیں، اللہ کی ڈر کی وجہ سے جو آنسو نکلتے ہیں، یہ آنسو جو ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے۔ یہ آنسو جو ہے جو خوف خدا میں نکلتے ہیں، یہ آنسو جو ہے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہمیں جو ہے کسی کی محبت میں، کسی کی جدائی پر جو ہمیں رونا آتا ہے، لیکن اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہم کبھی نہیں روتے۔ ہماری زندگی میں کوئی ایسی رات نہیں آتی جس رات میں ہم جاگ کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں روئے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ ہماری زندگی میں ایسی رات نہیں آتی، لیکن ہماری زندگی میں ایسی رات ضرور آتی ہے کہ پوری پوری رات ہم جو ہے جاگ کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور گناہوں میں پوری پوری رات گزارتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، تو میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، رب کی بارگاہ میں آ جائے اور رب کی بارگاہ میں آ کر کے جو ہے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا دے۔ انشاءاللہ جب اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ تبارک و تعالی